سے علی کی جام شہادت قریب ہے، گردش میں آسمانوں زمین کا نصیب ہے، اور کیا پوچھتے ہو قلب کی حالت عجیب ہے، چہرہ بجھا ہوا ہے ہر ایک خاص و عام کا، غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، اور بیٹوں سے کہہ رہے ہیں شہنشاہ مشرقین، اور یہ گھر ہے اب تمہارے حوالے حسن حسین، زہرا کی بیٹیوں کا نہ اجڑے سکون و چین، اور ہم جا رہے ہیں وقت نہیں اب قیام کا، غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، اور ٹوٹیں گے آہ کو ستم تم پا بار بار، اور روح بطول پاک کہاں پائے گی قرار، اور غم کی گھٹائیں چھائیں گی بے حد و بے شمار، اور ہوگا گما سحر پا نگاہوں کو شام کا، غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، اور اے مومنوں یہ رات قیامت کی رات ہے، اور اے مومنوں یہ رات قیامت کی رات ہے، اور رنج و الم میں ڈوبی ہوئی کائنات ہے، اور بجھنے کو اب علی کا چراغ حیات ہے، اور تغیر حال ہوتا ہے شاہ انام کا، غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، اور ضربت علی کے سر پا لگائی دہائی ہے، اور تیغ ستم دلوں پا چلائی دہائی ہے، اور روح بطول خلد سے آئی دہائی ہے،
سلام کا غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، اور حسنین رو کے کہتے ہیں دل کو نہیں قرار، اور آواز دی علی نے کہ بچوں پدھر نثار، آ کر ہمارے سینے سے لگ جاؤ ایک بار، اور عزم سفر ہے وقت نہیں اب قیام کا، غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا، اور سدرا سے جبرائیل پکارے بسد بکا، یہ رنج یہ تاب یہ علم و مصیبتا، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور برپائے رنگ جہاں میں ہے ماتم امام کا، غم لے کے چاند آیا ہے ماہ سیام کا۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ زخمی ہوئے جو حیدرو صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو حیدرو صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، اور گلگوں ہوئی جبینیں منور نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، اور صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، اور زخمی کیا ہے مومنوں کے دستگیر کو، زخمی کیا ہے مومنوں کے دستگیر کو، اور لو صاحبوں امام کی رحلت قریب ہے، اور ہنگام حشر وقت قیامت قریب ہے، آقا کی ہم غلاموں سے رخصت قریب ہے، اور باغ جناب عید ہے جنت قریب ہے، باغ جناب عید ہے جنت قریب
قریب ہے اور صدمے سے انس و جنوں ملک جان کھوئیں گے اور آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے اور تھے دم بدم زیادہ نبی زادیوں کے بین اور تھمتا نہیں تھا خون سرے فاتح حنین باشندگان یثرب و بطحا کو تھا نہ چین اور چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین اور چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین اور کیا دل کو تھام کے نزدیک جو گیا اور رنگے جناب شیر خدا سبز ہو گیا رنگ جناب شیر خدا سبز ہو گیا اور فرما چکے جو سب کو وصیت امام دین عباس کو گلے سے لگایا دعائیں دیں بولے سوا ہے عمر میں شبیر شک نہیں ان کا رہے خیال مگر میرے محجبی ان کا رہے خیال مگر میرے محجبی اور ان میں نہ ہو قصور وفا کے جو کام ہے اور ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہیں ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہیں اور عباس سے یہ کہتے ہی چپ ہو گئے علی اور تکبیر غشم حیدر کرار نے کہی اور زینب ہوئی یتیم قضا مرتضیٰ نے کی اور واہ حسرتا کے جان بدن سے نکل گئی واہ حسرتا کے جان بدن سے نکل گئی اور دونوں جہاں کے مالکوں مختار مر گئے اور آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے زخمی ہوئے جو حیدر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد
من الجاهدين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي حبك التقوى والإيمان وبغضك كفر ونفاق. صلوات بر مشہور و معروف حدیث رسول کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا. اس حدیث رسول کے ذریعے اللہ کے رسول نے ایک میزان قائم کیا. روز قیامت تک کے لیے ایک میزان قائم کیا کہ بس یہ میزان ہے، اس پر تول لینا کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون بے ایمان ہے. اور وہ ترازو اور وہ میزان یہ ہے کہ یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تم سے محبت تقوی ہے، ایمان ہے، وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اور تم سے بغض کفر ہے، نفاق ہے. یعنی یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے کہ جس پر روز قیامت تک ایمان تولا جاتا رہے گا. جس کے دل میں حب علی ہے، علی کی محبت ہے، رسول کہہ رہے ہیں، میں نہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ صاحب تقوی ہے. اب ایک بات آپ کی خدمت میں بالکل ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث رسول ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ دور نبوی کی رسول اللہ کی حدیث ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ علی سے بغض اور علی سے عداوت، یہ تو سب رسول اللہ کے بہت بعد کی باتیں ہیں. رسول اللہ کے سامنے تو سب علی سے محبت کرتے تھے، سب علی پر جان دیتے تھے، یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں. لیکن یہ جو حدیث رسول ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، دور نبوی کی حدیث ہے، اور اس میں رسول ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو علی سے بغض رکھتے ہیں اور علی سے عداوت رکھتے ہیں. وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کی باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ بھی موجود تھے کہ جو علی سے محبت رکھتے تھے، اور وہ بھی موجود تھے کہ جو علی سے بغض رکھتے تھے اور عداوت رکھتے تھے. ورنہ کوئی شخص تو کھڑا ہوتا، کسی نے تو اظہار تکلف کیا ہوتا کہ یا رسول اللہ ہم تو سب علی پر جان دیتے ہیں، یہ آپ بغض و عداوت کی باتیں ہی کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول کا ان کے بارے میں بات کرنا جو بغض و عداوت علی سے رکھتے ہیں اور کسی کا کوئی اظہار تکلف نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں دونوں طرح کے لوگ رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے. وہ بھی موجود تھے جو علی سے محبت کرتے تھے، اور وہ بھی موجود تھے جو علی سے بغض و عداوت رکھتے تھے. اب میرا ایک سوال ہے، بہت سادہ سا سوال، وقت زیادہ ہے نہیں میرے پاس، 20-25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، تو اب اس میں بہت تفصیل میں تو نہیں جا سکتا کہ کس بات کی عداوت ہے علی سے، کیا کیا ہے علی نے کہ جس کی وجہ سے علی سے بغض ہے، کہ جس کی وجہ سے علی سے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانتا ہوں کہ بعد وفات رسول
علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ علی کی مجبوری ہے، امام وقت کسی کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتا، تو علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یہ میں مانتا ہوں۔ لیکن کوئی ایک ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور روایت دکھا دیجئے کہ جو یہ بتا رہی ہو کہ علی نے نماز تو نہیں پڑھی کسی کے پیچھے، اپنی کوئی الگ مسجد بنا لی۔ نہیں، علی نے اپنی کوئی ٹوٹی پھوٹی سڑی گلی روایت بھی نہیں ملے گی کہ جو یہ بتائے کہ علی نے کوئی الگ اپنی مسجد تعمیر کر لی۔ کیوں نہیں تعمیر کی؟ اس لیے کہ علی نے سوچا کہ اللہ کے گھر بٹ نہ جائے کہیں، کہ یہ علی والوں کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، تو اللہ کے گھر کا بٹوارا نہ ہونے پائے، اس لیے علی نے کوئی الگ مسجد نہیں بنائی۔ 25 سال گزارے ہیں گوشۂ تنہائی میں۔ تو اب مسلمانوں کو کس بات کی شکایت ہے، کس بات کا بغض ہے، کس بات کا عداوت ہے؟ اچھا، دوسری بات، قرآن جمع کیا علی نے اور اعلان کیا کہ میں اپنے دوست پر ابا و قبا اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا، اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا کہ جب تک میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گا۔ اب یہاں پر ایک جملہ یہ بھی درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ کر قرآن صرف وہی جمع کر سکتا ہے جس کے گھر میں پورا قرآن موجود ہو، جس کے گھر میں پورا قرآن موجود ہو۔ تو علی نے قرآن جمع کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی روایت دکھا دیجئے، سڑی گلی روایت دکھا دیجئے، کوئی کمزور سے کمزور روایت کہ علی نے کبھی اس قرآن کو نافذ کیا ہو جو قرآن علی نے جمع کیا تھا۔ حد یہ ہے کہ جب اپنا دور خلافت آیا تب بھی، جبکہ علی کو پورا شرعن حق تھا، پورا قانوناً حق تھا کہ اس قرآن کو نافذ کر دیتے کہ جو علی نے خود جمع کیا تھا، مگر علی نے وہ قرآن نافذ نہیں کیا، اور اسی دور خلافت میں اعلان بھی ملتا ہے علی کا کہ میں اپنا قرآن واپس لیے لیتا ہوں، جو قرآن چل رہا ہے اسی کو چلنے دو، اسی کو چلنے دو۔ کیوں؟ میں یہی پوچھتا ہوں کہ کس بات کی شکایت ہے مسلمانوں کو، کس بات کا بغض ہے، بتائیں تو۔ قرآن اپنا نافذ نہیں کیا کہ جو چل رہا ہے وہی چلنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب بھی بٹ جائے۔ یہ علی کا قرآن ہے، یہ مسلمانوں کا قرآن ہے، اور لوگ قرآن سے تو دامن چھڑا لیں اور انہی بحثوں میں لگ جائیں کہ یہ قرآن ٹھیک ہے کہ وہ قرآن ٹھیک ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور ایسا نہ ہو کہ ان بحثوں میں الجھ جائیں مسلمان کہ یہ قرآن ٹھیک کہ وہ قرآن ٹھیک، اور نتیجہ یہ ہو کہ قرآن کا انجام بھی وہی ہو جو توریت کا ہوا، جو زبور کا ہوا، جو انجیل کا ہوا۔ لہذا قرآن نافذ نہ کیا علی نے، اور وہی قرآن چلنے دیا۔ اب کس بات کا شکایت ہے، اب کس بات کی عداوت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، اے بھائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ فاتح خیبر نے، فاتح خندق نے، فاتح بدر و حنین نے اپنے گلے میں رسی ڈلوا لی، اور رسی ڈال کر علی کو گھسیٹا گیا، اور تاریخ گواہ ہے، مورخ گواہ ہے کہ جس وقت علی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی ذوالفقار اس وقت بھی علی کی کمر میں بندھی ہوئی تھی، مگر ذوالفقار نہ نکلی،
ذوالفقار نہ چلی، علی کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا رہا، ذوالفقار میان میں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو، مورخ کو ذوالفقار کا کردار سمجھانا تھا، اور مورخ کو یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو ذوالفقار کا کردار یہ ہے کہ ذوالفقار جب کبھی چلی اسلام کے لیے چلی، کبھی علی کے لیے نہیں چلی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، کبھی علی کے لیے نہیں چلی۔ اب اس کے بعد کس بات کی عداوت ہے، کس بات کا شکوہ ہے، میری تو کس بات کا بغض ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ لیکن بس ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے، اور 2 جملوں میں سمجھا دوں آپ کو کہ کس بات کا ادا کی عداوت ہے اور کس بات کا شکوہ ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں تاکہ بات بہت آسان ہو جائے اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں۔ مان لیجئے ایک شخص ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے، کس بات کی عداوت ہے علی سے؟ ایک شخص ہے کہ جو دریا میں ڈوب رہا ہے، اور وہیں کنارے پر کہیں چھپا ہوا ایک ایسا آدمی بھی بیٹھا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے یہ ڈوب جائے، کسی بھی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے یہ ڈوب جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وہ ڈوبنے لگے گا اس کی امیدیں بڑھیں گی کہ اب ڈوبا، اب کہانی ختم، اب گیا، اب معاملہ طے ہوا، اب گیا۔ آپ بھی کھڑے تھے، آپ نے جو اس ڈوبتے ہوئے انسان کو دیکھا تو آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی اس کو بچانے کے لیے۔ آپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے کہ جو ایک کنارے بیٹھا ہوا اور مرنے کی راہ دیکھ رہا ہے اس ڈوبنے والے کی، اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ آپ ایک ڈوبتے کو بچانے کے لیے پھان پڑے۔ بس انصاف سے بتائیے اس پر کیا گزرے گی جو اس ڈوبنے والے کا مر جانا چاہ رہا تھا، جو اس مر جانا چاہتا تھا کہ یہ مر جائے، اس پر کیا گزرے گی؟ کہے گا کہ اچھا خاصا ڈوب رہا تھا، یہ کمبخت کہاں پھان پڑا اور یہ بچا کے اس کو نکال لایا۔ بس اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جن کو علی سے عداوت ہے کس بات کی عداوت ہے۔ ان کو علی سے کوئی عداوت نہیں، علی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کسی طرح ڈوب جائے، کسی طرح غرق ہو جائے، کسی طرح فنا ہو جائے۔ جب اسلام ڈوبنے لگا، جب اسلام فنا ہونے لگا تو کبھی علی پھان پڑے اور کبھی اولاد علی پھان پڑے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اس بات کی شکایت ہے کہ اسلام کو ڈوبنے کیوں نہیں دیا، اسلام کو مرنے کیوں نہیں دیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، 20 منٹ کی مجلس میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ورنہ میں عرض کرتا کہ احد کے میدان میں جب اسلام ڈوبنے لگا تو صرف علی تھے کہ جنہوں نے بچا لیا۔ دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، خیبر میں، خندق میں جب اسلام فنا ہونے لگا یہی علی سینہ سپر ہو کر آ گئے، اور جو ڈوب جانا چاہتے تھے اسلام کا ان کو عداوت بڑھتی چلی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ اکبر، یہ جو 40 ہجری کا رمضان آیا تو چاہنے والے کہتے ہیں کہ علی کے خطبے بدل گئے۔ اب جب مسجد میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہی رمضان ہے جس میں میری داڑھی خون سے رنگی جائے گی۔ یا کہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کتنے دن رمضان کے گزر گئے، کتنے دن بچے ہیں۔ اللہ اکبر، اس رمضان میں عجیب کیفیت ہے میرے مولا کی۔ جب 19ویں شب آئی تو جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ جناب ام کلثوم نے نمک رکھا اور ایک کاسے میں دودھ رکھا افطار کے لیے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے نگاہ بھر کر ام کلثوم کو دیکھا
اور یہ کہا بیٹا کیا کبھی اس سے پہلے تم نے یہ دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے 2 غذائیں ایک ساتھ استعمال کی؟ کوئی ایک چیز اٹھاؤ، بیٹا یہ دودھ اٹھا کر لے جاؤ۔ اب یہ دودھ کیوں اٹھوایا؟ میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس لیے اٹھوا دیا کہ اس دودھ کی کل صبح کو ضرورت پڑنے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ نمک سے افطار کیا۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ بے چین ہیں بابا، ٹہل رہے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے کہ ایک مرتبہ دروازے پر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنائی دی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا بابا یہ کون سا لشکر ہے جو ہمارے دروازے پر آیا ہے؟ ایک مرتبہ علی دروازہ کھول کر آگے بڑھے تو دیکھا حذیفہ یمانی کھڑے ہوئے تھے جو آپ کے جانثار تھے۔ کہا حذیفہ کیوں آئے ہو؟ حذیفہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اے مولا آپ بہت دنوں سے اپنی موت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ میری داڑھی خون سے رنگی جائے گی۔ اور مولا آج تو ہوا یہ ہے کہ آج بازار کوفہ میں ایک اجنبی انسان کو زہر خریدتے ہوئے پایا گیا ہے، لہذا میں پریشان ہوں اور اس لشکر کو لے کر آیا ہوں۔ اے آقا آج رات بھر ہم آپ کے دروازے پر پہرا دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ مولا نے ایک مرتبہ حذیفہ کو نگاہ بھر کر دیکھا، کہا اے حذیفہ کیا تم علی کو اب اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ علی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا؟ اے حذیفہ مشیت الہی میں دخل نہ دو اور تم واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ واپس نہ گئے، ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، کہا اے حذیفہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ امام ہیں، میرے امام ہیں۔ کہا بحیثیت امام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ۔ بس حضور، حذیفہ کہتے ہیں کہ جب امامت سے حکم ملا میں مجبور ہو گیا، گھر واپس آیا، میں بہت بے چین تھا، رات بے چینی میں گزری۔ ایک مرتبہ میری آنکھ لگ گئی اسی بے چینی میں کہ میری اہلیہ نے، میری بیوی نے ایک مرتبہ مجھے جھنجھوڑ کر جگایا کہ اے حذیفہ کیا پڑے ہوئے سو رہے ہو؟ ذرا آسمان سے آواز سنو کہ کیا آواز آ رہی ہے۔ حذیفہ کہتے میں نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دھیان دیا اور آواز کو سنا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ قد قتلا امیر المومنین، ارے مومنین کے امیر کو قتل کر دیا گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے نالین کے بغیر مسجد کی طرف دوڑا تو میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ مسجد کی طرف سے ایک شخص ہے کہ جو بھاگا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں میرے مولا کا قاتل ہے۔ میں نے اس کو دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اور یہ احساس جرم ہوتا ہے کہ جو انسان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ ابن ملجم خاموش کھڑا ہے۔ اور حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے گلے کا رومال کھولا، اس کے ہاتھوں کو باندھا، گریبان پکڑ کر مسجد کی طرف لے چلا۔ یہاں مسجد میں عالم یہ ہے کہ علی کے وہ ضربت پیشانی تک اتر آئی ہے جو ابن ملجم نے لگائی ہے، مسلح خون سے تر ہے، اور زمین مسجد کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। इसी दरमियान हुज़ैफा लेकर इब्ने मुलजिम को पहुंचे तो पूछा, ए हुज़ैफा, क्या तुम्हें इस बात का शक है कि ये तुम्हारे कब्जे से बाहर चला जाएगा? कहा नहीं, ये अब नहीं जा सकता। तो आप फिर इसके हाथ क्यों बांधे हैं? इसके हाथों को खोल दो। अल्लाहु अकबर। बस आप ही बताइए, जो आवाज हुज़ैफा की बीवी ने अपने घर में सुनी, क्या ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने आसमान से आई हुई वो आवाज ना सुनी होगी? बेचैन हो गए, कंबल मंगाया गया, कंबल पर लिटाला गया जख्मी इमाम को, और इमाम हसन, इमाम हुसैन और तमाम चाहने वाले इस कंबल को पकड़ कर लेकर चले। बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम, घर करीब था तो हसन को आवाज दी, बेटा हसन रुक जाओ, इन लोगों का शुक्रिया अदा करो जो पीछे पीछे आए हैं, मगर इनसे कहो अब आगे न जाएं, क्योंकि बेटा जब इस हालत में तुम मुझे लेकर घर में दाखिल होगे तो उम्मे कुलसूम का क्या हाल होगा? ज़ैनब आहोजारी करेंगी। ए बेटा, मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की आवाज़ें इन लोगों के कानों तक पहुंचे। ए आका, आज तो आप आवाजें नहीं पहुंचने दे रहे हैं इनके कानों तक। कल यही कूफा होगा, ज़ैनब होंगी, उम्मे कुलसूम होंगी, बेमकनो चादर होंगी और मनादी आवाज दे रहा होगा, ए कूफे वालों आओ और आकर देखो। अरे ऐसे कैदी न कभी देखे हैं, न कभी देखोगे। अल्लाह अल्लाह।